سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ یہ سورہ مبارکہ تیسرے پارے کی سورہ ہے۔ اسے سورہ زلزال بھی کہا جاتا ہے اور سورہ زلزلہ بھی کہا جاتا ہے۔ آج کی اس نشست میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم قرآن مجید فرقان حمید کی اس سورہ مبارکہ کا معنی و مفہوم اور تفسیر سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر نصیب فرمائے اور ہم سب کو اس سورہ مبارکہ کی معنی و مفاہیم سمجھ کر اسے حفظ جان اور اپنی زندگی کا حصہ اور ایمان و یقین اور ایمان و عقیدہ کا جز بنانے کی توفیق محفوظ فرمائے۔ قرآن مجید کی کسی بھی سورہ کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید تو نیکی کا کام ہے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں شیطان سے بنا ہوا حجاب ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ وجہ یہ ہے کہ جو وہاں چوری کرتا ہے اور ڈاکو وہاں ڈکیتی کرتا ہے، جہاں سے خزانے ملنے کی امید ہو، تو جب انسان قرآن مجید کی طرف آ رہا ہوتا ہے وہ ایمان کے بہت بڑے خزانے حاصل کر رہا ہوتا ہے، اور اس ڈاکو کا اندیشہ ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید کے قریب نہ آنے دے، اٹھا نہ دے، دور نہ کر دے، بیٹھے ہوئے کو بھی غافل نہ کر دے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ سمجھ تو جائے دل میں اترنے نہ دے، اور کہیں ایسا نہ ہو دل میں اتر بھی جائے لیکن اسے زندگی کا حصہ نہ بننے دے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی کا حصہ بھی بن جائے اور اسے پھیلانے سے روک دے۔ تو ان ساری اقدامات سے بچنے کے لیے ہم کہتے ہیں اللہ شیطان مردود سے میں تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ اس لیے آپ دلی طور پر اپنے دل میں خلوت و تنہائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ اس سورہ مبارکہ کی ٹوٹل 8 آیات ہیں۔ مفصل تفصیل تو شاید ممکن نہ ہو، وقت کی نزاکت اور آپ کی تھکاوٹ اور اپنی صحت و حالات کو دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی انشاءاللہ اس حد تک آپ نے ضرور سمجھنا ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس سورہ مبارکہ کا پیغام کیا ہے۔ آغاز یہاں سے ہوتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها۔ اس وقت کو یاد تو کیا کرو جب زمین پہ زور کے ساتھ زلزلہ برپا کر دیا جائے۔ ہم بھول جاتے ہیں زمین پہ رہتے ہوئے، محلات بناتے ہوئے، پلازے تعمیر کرتے ہوئے، دکانیں بناتے ہوئے،
رہائشیں، بلڈنگز اور بنگلے بناتے ہوئے ہم بھول جاتے ہیں کوئی ہستی بھی ہے جس نے اس زمین کو ٹھہراؤ دیا. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ قُلْ هُوَ الَّذِي زَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. دیکھتے کیوں نہیں لوگ؟ آسمان کی چھت کو کیسے داغ کے کھڑا کیا گیا. ان کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیوں نہیں دیکھتے؟ پہاڑوں کو کیسے گاڑا گیا؟ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ زمین کو کیسے بچھایا گیا؟ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا. کیا ہم ہی وہ نہیں ہیں کہ زمین کو کافی بنایا ہے مردوں کے لیے زندوں کے لیے؟ کیا ہم نے اس میں فلک بوس پہاڑ نہیں گاڑے ہیں؟ کہ ہم نے اس میں پانیوں کے سلسلے نہیں چلائے؟ میڈیکل سائنس اور جغرافی اور جیولوجی اور جو تحت لفظ مطالعہ کرنے والے مختلف قسم کے اپنے اپنے فیلڈ کے اندر تحقیقات کرتے ہیں، ان کے تحقیق کے مطابق زمین جس قدر ہم دیکھ رہے ہیں اس سے نیچے تقریباً 7,000 کلومیٹر ہے. 7,000 کلومیٹر. پنجاب میں جس علاقے سے میرا تعلق ہے راتے گاڑا سے کراچی تک 1200 کلومیٹر. 7,000 کلومیٹر. کہیں انر کور ہے، کہیں آؤٹر کور ہے، کہیں پہ لاوے ابل رہے ہیں، کہیں پہ آتش فشاں ہیں، کہیں پہ گیسز پھٹ رہی ہیں، کہیں پہ پلیٹس کی موومنٹ ہے، کہیں پہ کیا ہے. وہ عقل کے احمق لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں، مولوی کہتے ہیں قیامت آ جائے گی. سائنس نہیں مانتی. بیوقوف اور احمق کی دنیا میں رہنے والے ان لوگوں کو رب کا قرآن پیغام دیتا ہے. ہر حیرانی اس میں نہیں ہے قیامت آ جائے گی، حیرانی اس میں ہے یا اللہ تو کتنا عظیم ہے، تو نے زمین کو ٹھہرا کے رکھا. پانی تو ہے نیچے، گڑے ہی تو ہیں، گیسز تو ہیں، آتش فشاں پڑتے ہوئے لاوے ہی تو ہیں. اگر کراچی کے سمندر میں ایک چھوٹی سی چیز کھڑی ہوئی ہو اور وہ حرکت نہ کر رہی ہو تو حیرانی اس پہ نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی موومنٹ کیسے ہوگی. حیرانی اس پہ ہونی چاہیے یہ کھڑی کیسے ہوئی ہے. حیرانی اس پہ نہیں ہے کہ زمین پہ زلزلہ آئے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی. یا اللہ یہ تیرے انعام ہے، تم نے ہمارے رہنے کے لیے اسے اپنی توفیق اور قدرتوں سے ٹھہرایا. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. اس نے اسے مسخر کیا ہوا ہے، اس نے اسے ٹھہرایا ہوا ہے، وہ اسے ہلنے نہیں دیتا، اس نے اسے جائے قرار بنایا ہوا ہے. تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اگر وہ چاہے اس زمین پہ حرکتیں برپا کرے، یہ پھٹنا شروع ہو جائے، تمہیں اپنے اندر نگلے اور چند ثانیوں میں اور چند سیکنڈ کے 1000ویں حصوں میں تم اس کا ڈرنے والا بن جاؤ اور تمہارا نام و نشان دیوار ہو جائے. إذا زلزلت الأرض زلزالها. تو کراچی کے واسیوں، یہاں پرسکون زندگی بسر کرنے والوں، زمین کے فرش پہ سب کچھ بنانے والوں، پھر میرا اور آپ کا تو اس زمین سے گہرا تعلق ہے نا. اس سے ہمارا خمیر اٹھایا گیا، را میٹیریل بنایا گیا. کبھی ہم تراب تھے، کبھی سنسار تھے، کبھی ہماری مصنوع تھے. مٹی سے اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی سے ہم نے تمہیں اٹھایا ہے، اسی کے اندر ہی ہم تمہیں دوبارہ قبر کے پیٹ میں داخل کریں گے، اور پھر اسی سے ہم تمہیں قیامت کے لیے زندہ کر کے دوبارہ اپنے پاس میں آئیں. وہاں جب سب جاتا ہے تو کمال کرتے ہیں. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وہی تو ہے نا جس نے زمین کو تمہارے لیے مسخر کیا، اس کے گدھوں میں، اس کے شانوں پہ چلو اور اس کا رزق کھاؤ اور پیو. لیکن یاد رکھو إليه النشور، اس رب کے پاس واپس جاؤ. تو پہلی آیت میں یہ بتایا گیا ہے بھولا نہ کرو کہ زمین میں ہلنا ہے. اس حقیقت کو فراموش نہ کیا کرو. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. آگاہ ہو، وقت آنے والا ہے جب زمین کو زور سے ہلایا جائے گا. دوسری آیت ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. جب اس کو ہلایا جائے گا یہ اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کے باہر پھینک دے گی. زمین کے بوجھ کیا ہے؟ اسقال جمع کا لفظ استعمال. یہ اپنے بوجھ اخرجت نکال دے گی، الارض زمین، اثقالها اپنے سارے بوجھ. زمین کے بوجھ کیا ہوتے ہیں؟ سونا، چاندی، ذخائر، معدنیات. زمین کے اندر دفن شدہ مردے اور مخلوقات، یہ سب زمین کا بوجھ ہے. لیکن اس زمین کا سب سے بڑا بوجھ میں اور آپ ہے. ہمیں اللہ نے بوجھ ہے، بوجھ. سنفرغ لكم أيها الثقلان سنفرغ لكم أيها الثقلان. اے زمین کے بوجھ بننے والے دو مخلوقوں، جنوں انسانوں، ہم تمہاری طرف توجہ کرنے والے ہیں، تمہارا انصاف لینے ہی والا. اور آج ہم سارے ہی بوجھ ہیں، لیکن بالخصوص جو زمین کے سینے پہ رہ کے رب کریم کے آسمان کی چھت کے نیچے اس کا رزق کھا کے صبح و شام اس کی زندگی جی کے اور اس کے لیے انہیں سانس لے کے اس کی نافرمانی اور بغاوت کرتا ہے، وہ زمین کا سب سے بڑا ناجائز بوجھ ہوتا ہے. اور جب یہ بوجھ زمین کے سینے سے اترتا ہے
تو صحیح مسلم میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں زمین جو ہے وہ آرام محسوس کرتی ہے. ان العبد الفاسق او الفاجر، جب فاسق و فاجر انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے یستریح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بندے بھی کہتے ہیں شکر ہے ظالم کیا اور ہمیں آرام ملا، شہر بھی کہتے ہیں شکر ہے ظالم اٹھا ہمیں آرام ملا، والشجر درخت کہتے ہیں شکر ہے ظالم دفع ہوا ہمیں آرام ملا، زمین کہتی ہے شکر ہے نجائز بوجھ تھا میرے سینے سے اتر گیا. اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو زمین اس بوجھ کو قبول نہ کرتی. یہ تو وہ ستیر ہے اور کریم ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے، پردے ڈالنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور پھر بھی زمین کو کہتا ہے تجھ سے پیدا ہوا تھا، اس کی لاش کو کوئی نہیں سنبھالتا، تو ماں کی گود بن کے آج پھر بھی اس کو سنبھال ہے. اگر اس کا حکم نہ ہوتا تو یہ نہ سنبھالتی، یہ اپنے بوجھ کو نکال کے باہر پھینک دیتی. جیسا کہ کئی دفعہ تاریخ نے اس ریکارڈ کو دیکھا بھی، لوگ اس کو دفنا کے آتے، اگلے دن دیکھتے قبر سے باہر پڑا ہے، پھر دفنا کے آتے دیکھتے قبر سے باہر پڑا ہے، پھر دفنا کے آتے دیکھتے قبر سے باہر. تو اس زمین کا سب سے بڑا بوجھ ہمیں. تیسری آیت مبارکہ میں کہا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یہ اپنے اندر کے بوجھ نکال پھینکے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا. کراچی کے بازار یوں ہی آباد ہوں گے، صدر میں، مارکیٹ میں، دائیں بائیں میں، پوری کی پوری مارکیٹوں میں کپڑا بچھایا ہوگا، کوئی خریدتا ہوگا، کوئی بیچتا ہوگا. جب اچانک زمین پہ زلزلہ آئے گا انسان کی پہلی آواز ہوگی یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے. وہ تو قیامت کا زلزلہ ہے. یہاں چھوٹے چھوٹے زلزلوں میں آپ یاد کریں جب آپ نے زندگی میں کوئی زلزلہ دیکھا ہو تو آپ یہ کہتے ہیں کیا ہو گیا، کیا ہو گیا. یہ ونڈو کیوں ہل رہی ہے، یہ بیڈ کی حرکت کیوں ہو رہی ہے، یہ گاڑی کیوں ہل رہی ہے، یہ کیوں حرکت کر رہی ہے. میں نے 2005 کے زلزلے کے آفٹر شاکس اپنی آنکھوں اور نگاہوں سے دیکھے. یہ ادھر ادھر کی کہانی نہیں، پاکستان کے علاقے اور کشمیر کے شہر مظفر آباد کی بات ہے. 2005 میں صبح کے تقریباً 8:30 بجے وہاں زلزلہ آتا ہے. 2-3 دن کے بعد ہم وہاں پہنچتے ہیں کچھ اپنی جماعت کی طرف سے فنڈ دینے کے سلسلے میں. جب ہم وہاں پہنچے میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا 3 دن کے بعد بھی کچھ لاشیں تھیں جو روڈ پہ پڑی ہوئی تھی اور ان کو سنبھالنے والا کوئی. اور وہ زلزلہ تو بڑا شدید ہوتا ہے، اس کو ہم سکیلوں میں پیمائش کرتے ہیں. اتنا زلزلہ آیا تھا اتنی تباہی مچ گئی، اتنا زلزلہ آیا تھا اتنی تباہی مچ گئی. یہ چند علاقوں میں آتا ہے، چند جگہوں میں آتا ہے. اور قیامت کا زلزلہ کائنات کے چپے چپے پہ آئے گا، جنگلوں میں آئے گا، صحراؤں میں آئے گا، بیابانوں میں آئے گا، آبادیوں میں آئے گا، پلازوں میں آئے گا، پہاڑوں میں آئے گا، کیٹو کی چوٹیوں بلندیوں میں آئے گا، اور کراچی کے سمندروں پانیوں ساحلوں میں آئے گا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. انسانوں اپنے رب سے ڈر کے بات
بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت بھاری چیز ہے، جس کے آتے ہی تم دیکھو گے یعنی کیا ہو گیا، اس قدر پریشان ہوگی۔ سب سے زیادہ ماں کی ممتا محبتوں رحم و کرم اور محبتوں والی پیار الفت والی ہوتی ہے، اس کی جو ممتا ہوتی ہے کائنات میں اس کی کوئی مثال نہیں، اور اللہ نے اس کا نام لے کے کہا ساری ہی ماں اپنی اولادوں سے محبت کرتی ہے، لیکن وہ ماں جس نے دودھ پیتے بچے کو اپنے سینے سے چپٹائے ہو، اس کی اٹیچمنٹ اپنے اس بچے کے ساتھ زیادہ ہی ہوتی ہے۔ وہ بیمار بھی ہو اسے بچے کی فکر ہے، وہ ہاسپٹل میں ہو اسے بچے کی فکر ہے، وہ بازار میں ہو اسے بچے اس کی فیڈنگ اور اس کے دودھ کی فکر ہے۔ رب تعالیٰ نے کہا اس دن شیر خوار بچے کو بھی اس کی ماں زلزلے کے بعد بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، جن جن ماں کے پیٹوں میں حمل ہے ان کے حمل ساقط اور ضائع ہو جائیں گے، وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَىٰ، لوگ بدہوش ہو جائیں گے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ نشے میں ہیں، اس وجہ سے عذاب اللہ شدید، کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت آ گیا۔ یہ اپنے بوجھ نکال کے باہر پھینکے گی اور انسان کہے گا اسے کیا ہو۔ يسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفا ويذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا۔ زلزلہ آیا، پہاڑوں سے ٹکرائے، زمین ٹکرائی، دیواریں ہلی، برتن گرے، انسان گرے، لاشیں نیچے آئی، درخت گرے، پلازے گرے، مکانات گرے، پوری کائنات تباہ و برباد ہو گئی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے اور پورا جنگل ہموار میدان ہو گیا، اونچ نیچ ختم، گلیاں ختم، سب کچھ ختم، پورا صاف میدان ہو گیا۔ یہ صاف میدان اس وجہ سے ہوگا تاکہ کوئی بزرگ یہ سوچے بھی نہ کہ میں ایک چھوٹ سکتا ہوں۔ مجھے جب بات ہے تو دو جگہوں پہ اس کو امید بنتی ہے، اس کی امید بن جاتی ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ یہاں کوئی دیوار ہے، میں اس کی اوٹ میں چھپ جاؤں گا، یا اس کی امید ہوتی ہے یہاں موڑ آ گیا ہے، یہاں میں چھپ جاؤں گا، لا ترى فيها عوجا ولا امتا، نہ کوئی موڑ ہوگا نہ اونچ نیچ ہوگی۔ يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر۔ انسان کہے گا اللہ میں بھاگ کے کہاں جاؤں، بھاگوں تو کہاں جاؤں۔ اس نے اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کے باہر کر دیے، اور 34 آیت مبارکہ میں رب تعالیٰ نے کہا یومئذ تحدث اخبارها، یومئذ اس دن تحدث یہ بیان کرے گی اخبارها اپنی خبریں، یومئذ اس دن تحدث، حدث یحدث بیان کرنا، بتانا، آگاہ کرنا، رپورٹنگ دینا۔ عربی زبان میں رپورٹنگ کے لیے، اسٹیٹمنٹ کے لیے، بیانات کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا تخبر اخبارہا، اپنی خبریں بتائے گا، یہ نہیں کہا تحدث، یہ باب تفعیل ہے، اور عربی زبان میں یہ ایک قاعدہ ہے زیادت المبنى تدل على زیادت المعنى، جب لفظ ریپیٹ ہو جاتا ہے تو معنی بھی ریپیٹ ہو جاتا ہے، جب حرف ڈبل ہو جاتا ہے معنی بھی ڈبل ہو جاتا ہے۔ عربی زبان میں ہم کہتے ہیں اعلم بتانا، اور علم آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے سکھانا، انزل اتار دینا، اور نزل آہستہ آہستہ کر کے اتارنا، اخبار بتانا، اور حدث ایک ایک کر کے بتانا۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی ساری خبریں آہستہ آہستہ علیحدہ علیحدہ ایک ایک کر کے بیان کرے گی۔
زمین بیان کرے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زمین تو ایک ایسی مخلوق ہے جس میں شعور نہیں ہے، سینسز نہیں ہے، یہ سنتی نہیں ہے، یہ دیکھتی نہیں ہے، یہ بولتی نہیں ہے، لیکن رب کے قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک درجے کا احساس اور فیلنگز رکھی ہوئی ہے۔ بس اس کو اظہار کی اس وقت اجازت نہیں، ورنہ اس کی فیلنگز ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ یہ محسوس کرتی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں احیاء علوم الدین میں، تمام انسانوں سے کچھ غلط باتیں بھی ہو جاتی ہیں، کچھ درست بھی ہوتی ہیں، یہ کوئی نہ حدیث ہے نہ قرآن کی آیت ہے، عبرت کے لیے ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے اور اس سے نصیحت اخذ کی جا سکتی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں مر نبی من الانبیاء، نبیوں میں سے ایک نبی ایک پتھر کے پاس سے گزرا، وہ مسلسل ہو رہا تھا اور اس کے سینے سے چشمے پھوٹ رہے تھے۔ رب کے پیغمبر نے اس سے پوچھا اتنا کیوں ہوتا ہے، تیرے وجود سے اتنے بڑے بڑے چشمے کیوں پھوٹ رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا جب سے میں نے سنا ہے کہ جہنم میں پتھروں کو ڈالا جائے گا اس وقت سے میرے آنسو رکتے نہیں۔ یا اللہ اس پتھر کو بچا لے جہنم کا ایندھن بننے سے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی اور اس کو بتا دیا گیا کہ تجھے ایندھن بنانے کے لیے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ پھر گزرے وقت کے پیغمبر نے پھر دیکھا وہ پھر رو رہا ہے اور پھر پوچھا اب کیوں روتے ہو؟ وہ جواب دیتا ہے جب آپ نے دعا کی تھی اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا، مجھے بتایا گیا تجھے جہنم سے محفوظ کر لیا گیا ہے، اس وقت سے اب تک میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے رو رہا ہوں۔ عموماً ہم ایسی باتیں مانتے نہیں، ہمارے ذہنوں میں اشکالات آ جائے، شیطانی وساوس آ جاتے۔ میں آپ کو قرآن مجید کی ایک دلیل دیتا ہوں، آپ کو ماننا پڑے گا کہ پتھروں میں بھی احساس ہوتا ہے، وہ ہوتے ہیں۔ سورہ البقرہ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ تمہارا دل پتھر جیسا، میں ہی اس سے زیادہ سمجھتا ہوں۔ اے اللہ ہم تو انسان ہیں، ہمارا دل نرم و نازک ہے، پتھر سے کیسے سخت ہے؟ رب تعالیٰ نے کہا پتھروں کی تین قسمیں ہیں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کچھ پتھروں سے چشمے پھوٹتے ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اگر چشمے نہ پھوٹے تو ان سے پانی رستا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اگر پانی بھی نہ رسے تو تیسری قسم کے پتھر ہوتے ہیں جو ٹوٹ کے میری خشیت کی وجہ سے نیچے گر پڑتے ہیں۔ اے کراچی کے واسیوں، نہ تمہاری آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، نہ تم مجھے سجدے کرتے ہو، تمہارے دل تو پتھروں سے صاف ہے۔ اس لفظ پہ غور کریں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، يَهْبِطُ گرنا بے سببی ہے، وجہ سے، اس سبب سے، اس وجہ سے، خشیت اللہ کہ ان میں اللہ کی خشیت آ جاتی ہے اور وہ گر پڑتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم کر رہے ہو اس سے اللہ غافل ہے۔
تو زمین کی فیلنگز ہوتی ہیں. اس پر قرآن و حدیث کی روشنی میں 1 گھنٹہ تک اللہ کی توفیق سے دلائل دیے جا سکتے ہیں کہ زمین کی کیا کیا فیلنگز ہوتی ہیں. بہت سارے قرآنی آیات اور احادیث کے شواہد یہ بتاتے ہیں کہ زمین کی بھی فیلنگز ہوتی ہیں، آسمان کی بھی فیلنگز ہوتی ہیں. ایک اور آیت سن لیجیے، شاید اس سے آپ کے یقین و ایمان میں اضافہ ہو جائے. تمام کی تمام بستیوں کو تباہ کر دیا گیا، ان کی تباہی کا اللہ تعالیٰ نے باقی بستیوں کی تباہی کا تذکرہ کر کے قرآن مجید میں اللہ نے کہا فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. وہ بستیاں تباہ ہو گئی، نہ ان پہ زمین ہوئی نہ ان پہ آسمان ہو گیا. اس کی تفسیر میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اہل ایمان زمین سے رخصت ہوتے ہیں تو زمین ان پہ روتی ہے، اور جب بے ایمان زمین سے رخصت ہوتے ہیں تو زمین ان پہ نہیں روتے ہیں. تو زمین کی فیلنگز تو اس وقت بھی ہیں. یہ چاہتی ہے کہ اللہ تو نے مجھے اس لیے تو نہیں بنایا تھا کہ میرے سینے میں ظالم کو مظلوم بنایا جائے، قاتل کو مقتول بنایا جائے، مقتول کو قاتل ثابت کیا جائے. اے اللہ تو نے مجھے اس لیے تو پیدا نہیں کیا تھا کہ میرے اوپر آدم کا بیٹا حوا کی بیٹی کی عزت کو لوٹے. اے اللہ تو نے مجھے اس لیے تو نہیں بنایا تھا کہ کراچی کے بازاروں میں 7 اسٹار اور 5 اسٹار ہوٹلز کے اندر بکنگ کروا کے عزتوں کی چادروں کو تار کیا جائے. اے اللہ تو نے مجھے اس لیے تو نہیں بنایا تھا یہاں سود کے بازار گرم ہو جائیں. اے اللہ تو نے مجھے اس لیے تو نہیں بنایا تھا محمد کریم کی امت کی بیٹیاں زمین کے اوپر آواز ملتی رہے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کہ وہ ایجوکیشن کا ماحول ہو اور آدم کا بیٹا حوا کی بیٹی کے لیے سب سے بڑا ڈاک ثابت ہو جائے. جب زمین کے اوپر خصوصاً غیر اللہ کو سجدہ ہوتا ہے اس وقت زمین کی فیلنگز اپنی پیٹ پہ پہنچ جاتی ہیں اور یہاں تک کہتی ہے اللہ مجھے اجازت دے، میرا دل چاہتا ہے میں پھٹ جاؤں اور اس ظالم مشرک کو اپنے اندر نگل لوں، یہ میرے سینے پہ چلنے کے قابل ہے. سورہ مریم پڑھے والا کی بات ہے. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. آسمان پھٹا جاتا ہے، زمین شک ہوا جاتی ہے اس بات پر کہ لوگ کہتے ہیں رحمان کے اولاد ہیں. تو زمین کی جو فیلنگز ہیں اس وقت زمین خاموش ہے. قیامت کے دن رب تعالیٰ کہیں گے ساری زندگی تو ان کے لیے ماں کی گود بھی بنی رہی، ساری زندگی تو اپنے سینے کو چیر کے ان کو پانی پلاتی رہی، ساری زندگی تو اپنے سینے کو چیر کے ان کو زرعی اجناس کھلاتی رہی، ساری زندگی تو اپنے سینے کو چیر کے ان کے لیے میوہ جات اور فروٹس فراہم کرتی رہی، ساری زندگی تو ان کے لیے ایک بستر بچھونا ماں کی گود اور گھوڑا بن کے تو ان کے لیے مکانات کے لیے اور ان کے بنگلوں اور محلوں کے لیے اپنے سینے کو تو نے بچھائے رکھا. آج تیری باری ہے، تو بول کے بتا یہ تیرے سینے پہ کیا کرتے تھے. پھر زمین بولے گی یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی ساری خبریں ایک ایک کر کے بیان کرے گی. یہ مسجد مبارک، اس کے در و دیوار، اس کا یہ فرش، اس کا یہ لون، اس کے یہ صفحے اور اس کا یہ ماربل اور اس کے یہ پتھر اور اس کے یہ اینٹیں اور اس کے یہ ٹکڑے میرا ایمان ہے. قیامت کے دن بولے گے تیرے کچھ بندے اللہ تیرے قرآن کو سمجھنے کے لیے بیٹھے.
اور تو ایک مسافر بندہ تیرے قرآن کو سمجھانے کے لیے بیٹھا ہے۔ اے اللہ اس زمین کو ہمارے ہاتھ میں گواہ بنا، یہ بولے گی، شہادت دے گی، گواہی پیش کرے گی۔ امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون ما اخبارها، کیا تم جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہوں گی، یہ کیا خبریں بیان کرے گی؟ تو آپ علیہ السلام نے پھر خود ہی واضح کیا تحدث بما عمل علیہا من خیر او شر، زمین کے سینے پہ انسان نے جو اچھائی یا برائی کی ہوگی یہ وہ خبریں بیان کرے گی۔ ایک جج کا کمرہ عدالت آئے گا، رب کی عدالت ہوگی، سامنے مقتول ہوگا، مظلوم سامنے کھڑا ہوگا، اے اللہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، روپیہ نہیں تھا، میں اس کو رشوت نہیں لگا سکتا تھا، اے اللہ اس جج سے پوچھنا اس نے میرا مقدمہ کیوں خراب کیا تھا۔ اگر وہ جھوٹ بکے گا تو اس کا کمرہ عدالت بول کے کہے گا اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں اس نے اپنے زمین کو بیچا تھا۔ ایک قاتل انسان کے نیچے زمین کا ٹکڑا بول کے کہے گا میں گواہی دیتا ہوں اس نے لاش کو تڑپایا تھا۔ مکہ کے در و دیوار بول کے کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں بلال کو ہمارے سنگریزوں کے اوپر گھسیٹا گیا تھا، گھسیٹنے والا فلاں فلاں ظالم تھا۔ طائف کی باتیں بولے گی اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتی ہوں میں نے تیرے نبی کے قدموں کے خون کو چوسا تھا اور وہ یہاں ان ظالموں کو دین کی دعوت دیتا رہا۔ یومئذ تحدث اخبارها، آج ہمارے نوجوان کو کیا ہو گیا، ہمارے بیٹوں بیٹیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ مسجد میں آتے ہیں تو رب سے ڈرتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، یہ کالج میں جاتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو یوں پھرتے ہیں جیسے ان کا آخرت پر ایمان تو نہیں۔ سکول کے در و دیوار بولیں گے، میری بیٹیوں کے کلاس روم بولیں گے، میرے بیٹوں کے کالجز بولیں گے، ایک یونیورسٹیز بولے گی اور ان کے نیچے کی پوری زمین بولے گی، کراچی کے چوک چوراہے بولیں گے، یہ نیٹ کیفوں کی زمین بولے گی، یہ سینما گھروں کی زمین بولے گی، یہ ساری کی ساری زمین بولے گی اور اس کا چپا چپا بول کے بتائے گا اے اللہ یہ میرے سینے میں کیا ہوتا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ ماں جو رات کو 2-3 بجے اٹھ کے ہمارے لیے دعائیں کرتی رہی، آہیں فغائیں کرتی رہی اور اپنی پیشانی کو زمین پہ ٹیک کے جبین نیاز کو جھکا کے رب تعالیٰ کے سامنے آنسو بہا کے زمین کو تنگ کرتی رہی، اس کے نیچے زمین کا وہ ٹکڑا جو اس کے سجدوں کا امین ہے، اور اس بیوقوف اور فحشہ عورت جو ناچتے اور دھرتے بدن کے ساتھ نوجوانوں کو دعوت گزارا اور برائی دیتی رہی، کیا دونوں کی نیچے زمین کے ٹکڑے کا احساس ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ زمین کا یہ ٹکڑا جہاں رب کو سجدے کر رہے ہیں اور زمین کا وہ ٹکڑا جہاں سودی کاروبار ہو رہے ہیں، کیا دونوں کی فیلنگز برابر ہو سکتی ہیں؟ یومئذ تحدث اخبارها، زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ اور ایک بات اور بھی سمجھ لیں، ہماری عقل میں یہ بات کیوں نہیں آتی؟ اگر تمہارے موبائل کا میموری کارڈ بول سکتا ہے، اگر تمہارا لیپ ٹاپ بول سکتا ہے، اگر تمہاری سی ڈی بول سکتی ہے، اگر تمہارے چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے MP3 بول سکتی ہے، تو یوں سمجھ لیجیے یہ پوری کی پوری زمین ایک بہت بڑا ڈیٹا کارڈ ہے جو رب نے ہماری قدموں کے پیچھے بچھایا ہے۔ ہماری زندگی کی ہر حرکت، ہماری زندگی کا ہر عمل، ہماری قدموں کی ہر آہٹ، ہماری آنکھوں کی ہر جنبش، ہماری زمین کا ہر بول، ہماری زمین کی ہر آواز اور ہمارے پورے کے پورے ایکشن، کیریکٹر اور کردار اس اللہ کے بچھائے ہوئے میموری کارڈ میں سارے محفوظ ہو رہے ہیں، اور قیامت کے دن یہ ڈیٹا اوپن کیا جائے۔ اگلی آیت کی طرف پڑھیے، 5ویں آیت میں اللہ نے کہا یہ اس لیے ہوگا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کہ تیرے رب نے زمین کو حکم کیا ہوگا کہ اب تو
اب کی اب وہ تو بتا. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. اس دن زمین مختلف گروہوں میں بٹ رہے ہوں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں. زانی زانیوں کے ساتھ، شرابی شرابیوں کے ساتھ، نیک نیکوں کے ساتھ، برے بروں کے ساتھ، چور چوروں کے ساتھ، ڈکیت ڈکیتوں کے ساتھ، ظالم ظالموں کے ساتھ، نیک نیکوں کے ساتھ، انبیاء انبیاء کے ساتھ، شہداء شہداء کے ساتھ، اولیاء اولیاء کے ساتھ، صالحین صالحین کے ساتھ. جیسے ان کی دنیا کی زندگی کے گروپس تھے، گروہ تھے، ٹولیاں تھیں، اسی طرح قیامت کے دن مختلف گروہوں میں پلٹ رہے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں. آخری آیت پر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. سو جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا. ذرہ کس کہتے ہیں؟ ریت کے ذرے کو بھی ذرہ کہتے ہیں. ایک بالکل بھورے رنگ کی لائٹ ویٹنگ بالکل ویٹ لیس سی چھوٹی ہوتی ہے، اس کو بھی ذرہ کہتے ہیں. اور سرخ رنگ کا ایک پتنگا ہوتا ہے، اس کو بھی ذرہ کہتے ہیں. جب ہم بند کمرے میں بیٹھے ہوں اور دروازہ بند ہو، دروازے کے اندر چھوٹا سا شگاف ہو اور اس کے اندر سورج کی کرنیں جھانکتی ہوں تو اس کے اندر جو بکھرے بکھرے ذرے ہیں اس کو بھی ذرہ کہتے ہیں. لیکن اس کی سب سے خوبصورت تعریف کی ہے امام راضی نے، اصغر شیء فی العالم، دی اسمالسٹ یونٹ آف دی ورلڈ، سب سے چھوٹا یونٹ اس کائنات میں جو پایا جاتا ہے اس کو ذرہ کہتے ہیں. چھوٹا کتنا چھوٹا ہو سکتا ہے؟ آج تو ایٹم کی دنیا میں ہم رہتے ہیں اور بہت کچھ انسانوں نے دریافت کر لیا ہے. ریت کے ذرے کے لاکھوں ٹکڑے کیے جائیں، جو اس کا لاکھواں ٹکڑا ہے اس کے ہزاروں پیس کیے جائیں، جو اس کا کروڑواں حصہ ہے اس کے اربوں ذرے کیے جائیں، یہاں تک کہ انسانی آنکھ کو دکھائی نہ دے تو جو سب سے چھوٹا پیس ہوگا جو انسین ہے، دکھائی نہیں دیتا، جس کے لیے مائکروسکوپ کی ضرورت ہے، آلات کی ضرورت ہے دیکھنے کے لیے، لاکھوں گنا بڑا کر کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ وہ دکھتا نہیں ہے. اس ذرے کے برابر بھی اگر کسی نے نیکی کی ہے اللہ اس کو سنبھال کے رکھے گا، قیامت کے دن اس کو دکھا دے گا. ہمیں یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ، یہ تو قرآن مجید کی سب سے جامع آیت ہے، سب سے جامع آیت یہ والی. ہر مسئلے کا یہ جواب ہے. جس نے ذرہ برابر نیکی کی وہ بھی دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ بھی دیکھے گا. کیسے دیکھے گا یہ کہنا مجھے. اگر آپ کو کسی وقت فرصت ملے تو میرا ایک لیکچر آپ کو ملے گا جب اعمال دکھائے جائیں. اس کے پھر 13-14 انداز ہیں جن طریقوں سے اللہ تعالیٰ دکھائے. آج کی نشست میں بس آخری سبق آپ نے یہ یاد کرنا ہے، ذرہ برابر نیکی ہے تو وہ بھی ہمیں دیکھنی پڑے گی، ذرہ برابر برائی ہے تو ہمیں دیکھنی پڑے گی. ذرہ برابر نیکی. آپ یہاں بیٹھے ہوئے، آپ نے بیٹھے بیٹھے نیکی کی نہیں، آپ سوچ رہے ہیں. آپ نے سوچا ایک بیٹا سوچ رہا ہے میں ابھی واپس جاؤں گا، پہلے میں فجر کی نماز واجبات نہیں پڑھتا تھا، آج سے میں پڑھوں گا، میں اپنی ماں کی خدمت نہیں کرتا تھا، آپ سے میں کروں گا انشاءاللہ. اس نے سوچا ہے، کائنات کے کسی انسان کو نہیں پتا ہے، اس کی یہ سوچ بھی اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دی، اور وہ قیامت کے دن دیکھے گا کہ میں نے یہ نیکی سوچی تھی وہ بھی لکھی ہوئی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ،
اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھے گا۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ اس سورہ مبارکہ کا آخری پیغام گویا کہ یہ ہوا کہ جو بھی نیکی ہے اس کو معمولی نہ سمجھے، اس کو کر گزرے۔ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق، اگر اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے سے ملو، محبتیں دے کے اسمائل پاس کر کے ملو، تو اس کو معمولی نہ سمجھنا، یہ تمہارا مسکرانا بھی نیکی ہے اور نام اعمال بھی سے بھی صدقہ لکھ دیا ہے۔ شرح برابر میں وہ سے دے الحمدللہ تملأ المیزان، ایک الحمدللہ سے ترازو نیکیوں کے ساتھ بھر جاتا ہے۔ وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماء والارض، اور سبحان اللہ الحمدللہ دونوں ملا کے کہے جائیں کہ زمین سے لے کے آسمان تک سارے خلا اللہ نیکیوں سے بھر دیتے۔ ومن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کو دیکھے۔ انی اریت اعمال امتی حتی القلع تنظیمها الرجل من المسجد، مجھے اپنی امت کے اعمال دکھائے گئے حتیٰ کہ اگر کسی شخص نے مسجد سے ایک دن کا اٹھایا کہ رب کا گھر ہے صاف ستھرا ہونا چاہیے، آپ فرماتے میں نے دیکھا کہ اس سے بھی نام اعمال میں توڑا جائے۔ آپ نے نماز قصور پڑھائی، سورج گرہن لگ گیا، آپ نے نماز پڑھائی بڑی لمبی پڑھائی، اس نماز میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے جنت بھی دیکھی، آپ نے جہنم بھی دیکھی، آپ نے بہت کچھ دیکھا، اور اس نماز کے اندر جو آپ کو جہنم کے مناظر دکھائے گئے اس میں آپ نے یہ منظر بھی دیکھا۔ باقی روایات میں تفصیل آتی ہے، ایک لمبی سی عورت ہے، کالا اس کا رنگ ہے، جہنم کے اندر پڑی ہوئی ہے، اور ایک بیوی ہے اس کے چہرے کو نوچ رہی ہے، کاٹ کاٹ کے کھا رہی ہے۔ آپ پوچھتے ہیں اس کا کیا جرم ہے؟ آپ کو بتایا جاتا ہے فی حمرۃ نمسکتھا لا ہی اطعمتھا تأکل من حشیش الارض ولا ترکتھا، اس نے اس بلی کو باندھ کے رکھا تھا، چھوڑا نہیں تھا کہ خود اللہ کا رزق کھا لے، اگر باندھا تھا تو کھلانا تھا، کھلایا بھی نہیں، یہ مر گئی، اور اس بلی پہ ظلم کی وجہ سے اب یہ بلی اس کے گوشت کو نوچ کے کھا رہی ہے۔ بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ اس کو ادھر سے نوچتی رہتی ہے، اور جب وہ عورت اپنا منہ پھیر کے فائزہ ہی ادبرت، جب وہ منہ پھیر کے دوسری طرف جاتی ہے تو تنہشو الیتہا او الیتہا، تو پھر وہ اس عورت کے اس پیچھے والے نام والے حصے کو نوچ نوچ کے کاٹنا شروع کر دیتی ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ، جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھے گا۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سورہ کو سمجھنے، اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو ہم نیکیاں کر رہے ہیں اس میں ہمیں اضافے کی توفیق دے، اور جو ہم گناہ اور برائیاں کر رہے ہیں اس سے اللہ ہمیں معافی مانگنے اور انہیں چھوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ یہ ہمارے نام اعمال سے مٹ جائیں۔ یہ سورہ مبارکہ سنیے، ترجمہ سنیے، اور اس کے بعد دعا اور اجازت سے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن
مثقال ذرة شرا يره۔ اس وقت کو یاد کیا کرو جب زمین کو زور سے ہلایا جائے گا، یہ اپنے اندر کے بوجھ نکال باہر پھینکے گی، انسان پکار اٹھے گا اسے کیا ہو رہا ہے۔ اس روز یہ اپنی خبریں ایک ایک کر کے بیان کرے گی، کیونکہ تیرے رب کا اسے حکم ہو چکا ہوگا۔ اس دن انسان مختلف گروہوں میں پلٹ رہے ہوں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ سو جس کسی نے ذرہ برابر کوئی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، اور جس کسی نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھے گا۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطان۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير۔ لا الہ الا اللہ الملك الحق المبين، لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے مولا کریم، اے رحمن الرحیم، اے معاف کرنے والے اللہ، رحم کرنے والے اللہ، بخشنے والے اللہ، فضل کرنے والے اللہ، رحم کرنے والے اللہ، کرم کرنے والے اللہ، عزتیں دینے والے اللہ، پردہ پوشیاں کرنے والے اللہ، ہمارے خالق اللہ، ہمارے مالک اللہ، ہمارے رازق اللہ، رحمان رحیم کریم اللہ، غفور کریم ستیر بر کریم قریب مجیب۔ اللهم أنت ربنا وأنت خالقنا وأنت مالكنا وأنت رازقنا وأنت ولينا وأنت مولانا وأنت ملجأنا وأنت مأوانا، إليك أنبنا وإليك المصير۔ اے اللہ تیرے ناموں، تیری صفتوں، تیری محبتوں، تیری رحمتوں کے واسطے ہیں کہ ہم گناہگاروں کو معاف فرما دے۔ اے میرے مولا بس تمہیں معاف فرما دے، اے میرے مولا بس تمہیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ تو کہہ دے کہ میں نے بھی معاف کر دیا ہے۔ اے اللہ میرے والد محترم کیا اچھی بات کہا کرتے تھے، کہتے تھے اللہ تو ایسے ہی کہتے کہ میں نے